تو ہماری گفتگو چل رہی ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم تیزی سے گفتگو کے موضوع آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اور کل ہماری جو اصل گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ عزاداری میں کچھ سمبلز ہیں، ماڈلز ہیں، اور اصل موضوع ہے ذکر۔ ذکر سے مراد ذکر زبانی بھی ہے، جیسے ہم کہیں یا علی۔ بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ۔ اس ذکر کے بارے میں کیا فضیلت ہے؟ یہ سب سے آسان ذکر ہے، اور اس میں اور بند کر کے بھی آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں، صرف زبان ہی کر کے دیکھیں، سب سے آسان ذکر۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہمارا دم نکلے تو یہ ذکر ہماری زبان پہ ہو، سب سے بڑا ذکر۔ لیکن اس ذکر کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی آمن من عذابی۔ جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن کیا ہے؟ مع شروط کی شرائط ہیں۔ اس کی شرائط کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 خلفاء۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ ہاں کب؟ کہ جب رسول اللہ کو اور ان کے جانشینوں کو مانو۔ نہیں، یہاں پر تو روایت میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ کے کوئی رسول اللہ کو معاذ اللہ شہید کر دیتا تو وہ فلاح پا جاتا، اور اگر ان کو شہید کر کے فلاح نہیں پاتا تو کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کے اہل بیت سے بغض رکھے یا ان کے قاتلوں سے خوش ہو، علم و آگاہی اور عقل و شعور رکھنے کے بعد وہ فلاح پائے گا۔ تو بہترین ذکر بلا شک لا الہ الا اللہ، بعد میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح صلوات، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور باقی معصومین علیہ السلام کا نام، یہ سب اس کے علاوہ جس سے بھی یاد خدا۔ لیکن ایک ذکر کیا ہے؟ یاد دلانا، اس کو اس سے ریلیٹ کرنا، اس کے ذریعے سے اس جانب لے جانا۔ جو پرسوں ہم نے توجہ دلائی کہ حضرت علی اصغر کا دھولا امام حسین، کون امام حسین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے 6 مہینے کے بچے کی مظلومانہ شہادت کو یاد دلاتا ہے، چاہے وہ اتنا سا ہو، چاہے وہ اتنا ہو، چاہے اتنا۔ بالکل ویسے ہی اس کے لیے اگر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ فلسطین میں شیخ احمد یاسین کی ویل چیئر اٹھائی جاتی ہے اس کے فیونرل، اس پہ برسی میں، کیا بتانے کے لیے کہ اسرائیل نے میزلز کے ذریعے سے اس کو مارا تھا۔ وہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث اور سنت و سنت اصحاب کی، یہاں بھی دلیل، یہ بھی یاد دلانے کے لیے ہے، وہ بھی یاد دلانے۔ اب جو ہمارے یہاں کنفیوژن کیا جا رہا ہے اس کو ہم ذرا سا کلیئر کریں اور بات کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ کل ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ حج کے ارکان سب کے سب کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم الصلاۃ والسلام کی یاد کو تازہ رکھنا ہے۔ پورا حج، پورا عمرہ، پورا قربانی، اس کے علاوہ اور کچھ یاد رکھیں، اس کے علاوہ اور نہیں۔ آج کل ایک موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس میں آپ سب کو ماہر ہونا ہے کہ جی عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ ایسی عزاداری کا تو آپ کہیں کہ آپ اس حج کا فائدہ پہلے بتاؤ، پھر تم کو عزاداری کا بتا دوں۔ حج کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ کی قربانیوں کو یاد رکھنا۔ عزاداری کا فائدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے دین کو بچانے کے لیے حسین کی قربانی کو یاد رکھنا۔ صف مروہ کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کی پریشانی کو یاد رکھنا، حضرت اسماعیل کی پیاس کو یاد رکھنا۔ یہ پوری عزاداری اس انبیاء کی پوری جد و جہد جو اشرف الانبیاء کے بعد تک کی تھی، اس کو بچانے کے لیے جو امام حسین نے قربانی دی، اس کی فائدہ کیا ہے؟ یہ اس کو ہمیشہ آپ کو اگانا ہے۔ یہ سب ہمارے یہاں پرابلم کیے جا رہے ہیں، اور جب ہم اعتراض کرتے ہیں تو ان کا جواب عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ جی MI6۔ یہ کوئی جواب نہیں ہوا، علمی جواب ہوا ہے تو جواب دو۔ یہ جاہلوں کی بات ہوتی ہے، تو بے داڑھی والا، تو بے پردہ، تو فاسق، تو شرابی، نہ، یہ جواب نہیں ہوتا۔ جواب ہے، جواب دو۔ اور یہ طریقہ ہوتا ہے غنڈہ گردی کا، لوگوں کو ڈرانے کا۔ اللہ کا شکر ہم نہیں کرتے اور نہ ڈرنے والے انشاءاللہ۔ اب اس سلسلے میں ایک شک ڈالا گیا ہے، یاد، بڑا بھیانک شک، اور کتنا اٹریکٹیو ہے، بڑے شکوک ڈالے جا رہے ہیں، اور جو مولوی ملا اس کو ڈر کے نہیں بیان کرتے، اللہ ان کو جرت دے، اور جو دوستی اور یاری میں کرتے ہیں اللہ ان پہ لعنت ہے۔ دوستی یاری کہ انسان کی اتنی اہم ہو جائے کہ انسان دین کو برباد کرے۔ وہ شک کیا ہے؟ کیا فائدہ ایسی عزاداری کا جو 1400 سال میں ایک حسین نہ پیدا کر سکے؟ وہ بے وقوف شخص، کس نے کہا تھا امام حسین کوئی دوسرا پیدا ہوگا؟ ابھی ہم نے پوری گفتگو کی ہے کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، بالکل غلط ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اصلاً ایسی روایت کا وجود نہیں ہے کسی حدیث کی کتاب میں، ایسا قول موجود نہیں ہے کسی ہماری کتاب میں۔ کیونکہ ڈاکٹر شریعتی سے غلطی ہوئی تھی، ہم نے ان کی اسپیچ بھی ڈالی، ان کی کتاب کا ریفرنس بھی دیا، ان سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ کون سی بڑی چیز تھے؟ یہ اسکالر تھے فرانس کے، کون سے اسکالر تھے بھائی؟ انہوں نے خدمات دی انجام، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن وہ کوئی بڑے اسکالر نہیں تھے۔ انہوں نے کتاب تھی جس کا نام تھا تاریخ بلخ، اس کا ترجمہ کیا تھا فرانس کی یونیورسٹی کے لیے، اس ترجمے کے عوض ان کو اعزازی ڈاکٹریٹ ملی۔ ڈاکٹریٹ کے بھی لیول ہوتے ہیں، اردو میں بھی ڈاکٹریٹ ہوتا ہے، کسی شاعری کے لیے بھی ہوتا ہے، اور بھی فزکس میں بھی ہوتا ہے، سب الگ الگ ہیں، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں یار۔ ان کی غلطی تھی، اب ان کی غلطی ہم بھگتے۔ امام حسن علیہ السلام کا قول ہے لا یوم کا یوم کا یا ابا،
اے حسین کوئی دن آپ کے دن جیسا، نہ کوئی دن عاشور جیسا ہے، نہ کوئی جگہ کربلا جیسا ہے. تو سمپل. اب اگر کوئی اس کو کہتا ہے اس عنوان سے کہ جی تیار رہیں، تیار رہو. اب جی 1400 سال سے عزاداری ہو گئی ہے، ایسی عزاداری کا کیا فائدہ جو ایک حسین پیدا نہیں کر پائی؟ تم سے کس نے کہا تھا کہ عزاداری سے حسین پیدا کرنا ہے؟ ایسا تم سے کہا کس نے تھا کہ دوسرا حسین پیدا ہو؟ علی زمان، حسن زمان، حسین زمان، کل زمان، یہ ٹائٹل بٹ رہے ہیں بابا، یہ کسی کے لیے ٹائٹل نہیں ہے. علی زمان، حسن زمان، حسین زمان، کل ایمان، صرف اور صرف 1,00,000 دفعہ، 1 کروڑ دفعہ، 1 ارب دفعہ، 1 خرب دفعہ، 1000 خرب، صرف اور صرف یہ ٹائٹل امام زمان ہو. علی زمان، حسن زمان، حسین زمان، کل ایمان، صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف امام. یہ توہین ہے کسی کی؟ پھر غنڈہ گردی کرتے ہو جو ہم کسی کے خلاف ہیں؟ نہ یہ نائبین اربعہ ہیں علی زمان، حسن زمان، حسین زمان، نہ شیخ صدوق ہیں، نہ شیخ مفی ہیں، نہ شیخ توسی ہیں، نہ خواجہ توسی ہیں، نہ آغا ابو الحسن، نہ مرزا حسن شیرازی اول ہیں، نہ آیت اللہ عظمہ مرزا حسن مرزا محمد تقی شیرازی دوبوں میں، نہ شیخ انصاری ہیں، نہ آغا ابو الحسن اصفہانی ہیں، نہ آغا برجردی ہیں، نہ آغا حکیم، نہ آغا خوئی ہیں، نہ امام خمینی ہیں، نہ آغا خامنائی ہیں، نہ آغا سستانی، نہ آغا وحید خراسانی ہیں، نہ آغا مکارم شیرازی. کوئی نہیں ہے علی زمان، کوئی نہیں ہے حسن زمان، کوئی نہیں ہے حسین زمان، کوئی نہیں ہے کل ایمان، سوائے محمد. اب اگر اس کے بعد کوئی کہتا ہے MS کا ایجنٹ، ایسا ایجنٹ ہونا بہتر ہے جو دین کے نظریات کو خراب کرے اور جس کو چاہے کبھی علی بنائے، کبھی حسن بنائے، کبھی حسن. ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے کربلا کراچی، کربلا کوئٹہ، کربلا کشمیر. اگلا مرحلہ آئے گا حسین کشمیر، حسین کراچی، حسین لالو کھیت. اسی طرح سے نظریات خراب ہوتے ہیں. جو پہلی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا، ایک ڈاٹ کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں 1 کا بھی اینگل ہو تو وہ نظر نہیں آتا شروع میں. ہم کوئی 90 کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب یہ ہلکا سا فرق 2 انچ کا ہوتا ہے تو پھر نظر آتا ہے. جب یہ کروڑوں مائل کا ہو جاتا ہے تو فاصلہ بھی لاکھوں مائل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ درخت بدعت کا اور گمراہی کا اور غلط نظریات کا جب اگ رہا ہو تو نوچ کے پھینک. جب یہ تناور بن جائے گا، یا اکھڑے گا نہیں، یا کمر کو توڑ دے گا، یا ہاتھ کو توڑ دے گا، یا زمین کو خراب. ابھی یہاں اگر ایک درخت نکل آئے چھوٹا سا، اس کو آپ کھینچ لیں گے تو نکل آئے، چھوڑ دیں گے 2 مہینے بعد پوری دیوار نکال دیں. تو پہلی بات یہ بالکل واضح رہے کہ عزاداری کا ہدف کیا ہے. دوسری بات یہ ٹائٹل بازی جو ہے ہونی چاہیے. اب جب کہا جاتا ہے تو عام طور پہ شور کرتے ہیں جی یہ رہبر کے خلاف ہو گیا. نا ہم کہہ رہے ہیں نا آغا برجردی، نہ آغا، نہ حتی نائبین اربعہ تو ان کے بھی خلاف ہو گئے ہوں، نہ حتی حضرت سلمان فارسی ان کے بھی خلاف ہو گئے ہوں، نہ حتی حضرت ابو ذر ان کے بھی خلاف ہو گئے ہوں. بابا بعض القاب ایسے ہیں ائمہ کے، وہ کھیل نہیں ہیں کہ ادھر ادھر آپ کرتے رہیں، آخر میں نظریات خراب ہو جائیں گے. تو عزاداری امام حسین علیہ السلام کہ دوبارہ تبارہ 10 دفعہ بتائیں گے بغیر اسکپ کہ جی تکرار کوئی سمجھے نہ سمجھے، یہ امام حسین کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. یہی اس کا فلسفہ. یہ جو ذہن میں ڈالا جا رہا ہے حکومت، ہاں حکومت اچھی بات ہے، کتنے انبیاء کو ملی ہے، باقی سب ناکام ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے کون؟ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، باقی سب ناکام ہو گئے. حکومت ملے اچھی بات ہے، حکومت کے ذریعے سے عدل و انصاف وہ اچھی بات ہے. کیا ہر نبی اور ہر امام کو حکومت ملی؟ وہ مغالطے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تدریجاً دین میں گمراہی آ رہی ہے. حکومت قطعاً اچھی بات ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے حکومت بنائی ایک فقیہ کی، کہ جس کو کہا جاتا ہے ولایت فقیہ، یعنی فقیہ کی اتھارٹی کے ساتھ حکومت. بہترین چیز ہے، لیکن یہ کہاں پر بنے گی؟ جہاں پر شیعہ فقہاء ہوں گے، شیعہ آبادی ہوگی. اس کے لیے پہلے لوگوں کو شیعہ بنانا ہوگا، اس کے لیے لوگوں کو فقیہ کی تقلید اور اطاعت کرانی ہوگی. پھر کہا جائے گا اب آؤ اس فقیہ کا حکم مانو. تم لوگوں کو شیعہ کرنے کو تیار نہیں، شیعوں پہ اعتراضات کے جواب دے نہیں سکتے، الٹا شیعوں کو شیعت سے نکال رہے ہو، الٹا شیعوں کے ذہنوں میں اعتراض ڈال رہے ہو، شیعوں کو تقسیم کر رہے ہو. اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ شیعوں کے اوپر کسی عالم کی حکومت ہوگی، عالموں کو گالی دینے کا سبب بن رہے ہو. لوگ گالیاں دے رہے ہیں امام خمینی کو اس قسم کی شدت کی وجہ سے. تو یہ ایک اعتدال کی ضرورت ہے جس میں دین برباد نہ. یہ ساری شدتیں یاد رکھیں لوگوں کو کافر بنا. جتنے بھی ادیان کی شدت ہے، چاہے وہ اسلام کی ہو، چاہے وہ جوڈائزم کی ہو، وہ اپنی شدت دکھا چکے. کرسچینٹی والے اپنی شدت دکھا چکے، وہ اپنی شدت دکھا چکے. کبھی گیلیلیو کو ڈرا رہے تھے تو جولو برونو کو آگ میں ڈال دیا تو گیلیلیو بھی ڈر گیا. بھئی آپ کہتے ہیں زمین مرکز ہے، چلو میں نے مان لیا. آپ کہتے ہیں زمین فلیٹ ہے، چلو میں نے مان لیا. لیکن کیسے مانا؟ واقعا دل سے مانا. کس نظر سے مانا کہ یہ پاگل ہیں.
پادری جتنے بھی. آپ کے خیال میں گیلیلیو کے دل میں کوئی احترام رہ گیا ہوگا ان تک؟ یہ کیوں چینج آیا؟ لوگ میٹیریلسٹ ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ جب دین کے نام پہ ڈنڈا چلا، اور وہ بھی غیر منطقی ڈنڈا، غنڈہ گردی کا ڈنڈا. تو یہ تین ادیان اپنی شدت دکھا چکے، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام. باقی شدت بدھسٹ نے بھی دکھا دی. روہنگیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جن کا تھا کہ یہ چوٹی نہیں مارتے، انہوں نے بھی شدت دکھا دی، ہندوؤں نے بھی شدت دکھا دی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو مسلم شدت کا نقصان ہندو یا مسلم کو ہو رہا ہے. نہ، اس وقت ایک بہت بڑا بینیفٹ اس دین کے نام پر قتل عام کا اور دین کے نام پہ شدت کا، اور دیندار چاہے وہ مولوی ہوں، ملا ہوں، پادری ہوں، یا رہبائے ہوں، یا پنڈت ہو، یا علامہ ہو، سب کا نام لے لیا ہم نے، کسی کو چھوڑا. یہ اپنے اپنے دین کے نام پر جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں نا، اس کا نقصان انہی کے ادیان کو نہیں ہو رہا، اس کا نقصان جرنل ہو رہا ہے. اور جرنل یہ ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد کہہ رہی ہے کہ ان کو دیکھو، 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 اور اس کے بعد نتیجہ نکال لو. The religion is perfume of the people mind. نہیں، religion is the poison for the people. ابھی اگلی نسلیں ہماری کہیں گی کارل مارکس نے تو کوئی زیادہ برا نہیں کہا تھا. یہ ہندو، مسلمانوں میں نا ہم اہل بیت والے اللہ کا شکر، اہل بیت جو اسلام کے نام پر دھماکے کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہندو کرے یا بدھسٹ کرے یا مسلمان کرے یا یہودی کرے، عیسائی کرے، یہ سب کے سب مل کے ایتھیس کو مضبوط، یہ سب کے سب مل کے ایتھیس کو مضبوط کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ دین سے کیوں جا رہے ہیں، دین سے جا رہے ہیں تم لوگ غنڈہ گردی، غیر منطقی باتوں کی پاور میں آ کر ظلم، صبر و تحمل ہے نہیں، منطقی جواب دے نہیں پاتا. ہر آدمی کا ہم و غم یہ ہو گیا ہے ساری دنیا کو میں اپنے دین پہ چلا لوں. ساری دنیا پہ دین پہ چلانے کی تم میں جرت نہیں ہے، منطقی بات تم کر نہیں پاتے. جاؤ لاجیکل بات کرو، پھر ساری دنیا کو لے جاؤ. ڈنڈے کے زور سے ساری دنیا کو لے جانا چاہتے ہو تو پھر یہ ایتھیس پیدا ہو. سلوات پڑھیں بر محمد والے. البتہ جو کارل مارکس کا نظریہ ہے the religion is the perfume of the people، اس کے بارے میں دو نظریات ہیں. یہ واقعا اس نے نیگیٹو کہا تھا یا پازیٹو کہا تھا؟ تو ایک جو اچھا نظریہ ہے اور جو صحیح ہے کہ یہ بعد میں مس یوز ہوا. اس نے اصل میں یہ کہا تھا لوگوں سے کہ ریلیجن کو ہم لے نہیں سکتے، اور ریلیجن اگر ہم نے لے لیا تو پیپل جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، بیکاز دا ریلیجن از دا اپیوم. اور اپیوم یہاں پر نشے کے معنی میں نہیں تھا، پین کلر کے معنی. اب ہم چلو جی نیگیٹو نہیں لیتے، وہ جو پازیٹیو نہیں لیتے، جو نیگیٹو معنی مشہور کر دیے ہیں سوشلسٹ اور کمیونسٹوں نے، اسی معنی میں لینا. تو لوگ کہیں گے واقعا یہ افیم نہیں ہے، نشے کی چیز نہیں ہے، یہ تو پوائزن بنتا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں انڈیا میں لوگ اب ہندو رہیں گے؟ لوگ بددین ہو رہے ہیں، بددل ہو رہے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. لہذا دیندار سے مراد جو بھی کسی ریلیجن کا فالو ہے، اس کو چاہیے ڈیسنٹ طریقے سے لاجیکلی اگر اپنے دین کو پھیلا سکتا ہے تو پھیلائے، اور اگر نہیں پھیلا سکتا تو وہ ہم پر واجب نہیں ہے ساری دنیا کو مسلمان کرنا. ایک آدمی نہیں مان رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا تو کیا کریں؟ اب ہمارا کام ہے صرف اس کے ساتھ محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں کہ جو انبیاء کی روش تھی، خصوصاً جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا پیغام تھا جناب حضرت مالک اشتر کو، کہ جتنے لوگ ہیں یا وہ تمہاری خلقت میں تمہارے ہم خلقت ہیں یا دین میں تمہارے بھائی ہیں، بالآخر جتنے دو لوگ ہیں بالآخر ہمارا ان سے رشتہ تو ہے، یہ انسان ہے، تو ہم ان کے ساتھ انسانیت سے پیش آئیں. اب اگر ہماری بات منطقی لگی تو ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہوا تو کیا. تو یہ ہم نے اس وجہ سے بیان کیا کہ ان موضوعات کو بیان کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے، اور دین میں شدت کو جو لوگ بڑا عقل مندی کا کام سمجھ رہے ہیں وہ جان لیں سب سے زیادہ نادانی یہی کہ دیندار ہونے کے بعد ایک شدت محسوس ہو. جس وقت ہمارے دیندار ہونے سے سامنے والا خطرہ محسوس کر رہا ہو تو نہ سمجھیں کہ آپ اپنی پاور دکھا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ دین کے لیے واسن خطرہ بن گئے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں رعب میں آ گیا، رعب میں نہیں آ گیا، یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی اب یہ خطرناک ہو گیا ہے، کل تک یہ انسان تھا، آج یہ کاٹنے والا انسان ہے.